اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اپنے پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے، لہذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں۔ میں عنقریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ میں اپنی نشانیوں میں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بتائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے، ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں۔ انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان اعمال کا ہوگا جو کرتے آئے ہیں۔ سورہ اعراف کی 144 سے 147 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 30 روز کا اعتکاف اور روزہ رکھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، اس کے بعد کوئی لکڑی چبا لی یا افطار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جس مقصد کے لیے تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا، مزید آپ 10 روزے رکھیے۔ چنانچہ 40 روزے رکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، آپ نے ہم کلامی سے مشرف فرمایا ہے تو اپنا دیدار بھی کرا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم دنیا میں میرا دیدار نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت اور اتنا پاور نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ ٹھہر جائے تو تم میرا دیدار کر سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کا عکس ڈالا تو وہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا انی تبت، میں توبہ کرتا ہوں، جو میں نے درخواست کی یا اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے، اور دنیا کے اندر ہم دیدار نہیں کر سکتے، میں نے ایسی درخواست کی، اور میں آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے اول ہوں، یعنی آپ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی ایک تکلیف کی چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو ہم نے اپنی رسالت کے لیے اور ہم کلامی کے لیے منتخب کر لیا، یعنی نبوت اور رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، اور آپ کو ہم کلامی کا بھی ہم نے شرف اور اعزاز بخشا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہی کلیم اللہ تھا۔ بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کا کچھ نہ کچھ لقب رہا ہے،
جیسا کہ نوح علیہ السلام کا لقب تھا نجی اللہ، آدم علیہ السلام کا لقب تھا صفی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا خلیل اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا روح اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا رسول اللہ۔ تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ ہم نے آپ کو کلام کے لیے اور نبوت کے لیے ہم نے منتخب کر لیا، اور ہم نے آپ کو کتاب دی تورات۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 4 مشہور کتابیں اتاری ہیں، اور صحائف تقریباً 100 کی تعداد میں۔ 4 آسمانی کتاب کیا؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ تورات کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، اور زبور کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ جو بقیہ 3 کتابیں تورات، انجیل، زبور، یہ یکبارگی اللہ نے اتاری ہے، اور قرآن پاک کو 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت قرآن پاک کو اتارا ہے۔ تو 4 کتابوں میں جو 3 کتابیں یکبارگی اتاری گئیں، اور یہ جو تورات جس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں، وہ تورات جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے وہ تختیاں تھیں، زبرجد اور جواہرات کی تختیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں کے اندر احکامات لکھے ہوئے تھے، اور اس کی تعداد کتنی تھی؟ 7 سے لے کر کے 70 تک ان کی تعداد تھی، یعنی 7 سے لے کر 70 تختیاں تھیں۔ اس کے اندر کلام الہی لکھا گیا تھا، احکامات لکھے گئے تھے، حلال اور حرام کے مسائل اس کے اندر لکھے گئے تھے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ آپ لے لیجئے، اور مربع، اس کی جو مربع، اس کا جو گز تھا، اس کی بھی ایک حق کی مقدار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور فرمایا کہ آپ بھی اس کو پکڑیے مضبوطی کے ساتھ، یعنی عمل کیجئے، اور اپنی قوم کو بھی اس پر عمل کرائیے، اپنی قوم کو بھی اس کے اوپر عمل کرائیے، اور آپ خود بھی اس کے اوپر عمل کیجئے۔ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں نے سب سے پہلے خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا روزہ رکھو، یہ نہیں کہا زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا حج کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات پر پہلے خود بھی عمل کیا، پہلے عمل کیا، اور اس کے بعد پھر اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ اس کے اوپر عمل کرو۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں آپ بھی اس کو مضبوطی سے پکڑیے، اور اپنی قوم کو بھی اس کے اوپر عمل کرائیے۔ جو احکامات اور جو تفصیلات حلال حرام کے جو مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے، اس کے اوپر آپ بھی عمل کیجئے، اور اپنی امت کو، اپنی قوم کو بھی عمل کرائیے۔ تو دیکھیے اس کی قوم نے کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئے، تو اس کو جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے اس کے اندر تو بڑے سخت احکامات ہیں، بڑے مشکل مسائل ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ حالانکہ اس کی قوم نے ہی درخواست کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات پا گئے، اب سکون اور راحت ہم کو مل گئی، کوئی اللہ کی طرف سے ایسی کتاب لے کر کے آؤ جس کے اوپر ہم عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر کے آئے تو ان لوگوں نے عمل کرنے سے انکار کر دیا، اس کے اندر تو بہت مشکل مسائل ہیں، بڑے پریشان کن مسائل ہیں، اس کے اندر تو اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ کو اس کے سروں پر مسلط کر دیا کہ تم عمل کرو کم بختو، تمہاری درخواست پر تو یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور پھر تم لوگ انکار کر رہے ہو۔ یہاں شاید کسی کو ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ دین کے اندر زبردستی تو ہے ہی نہیں، زبردستی کرنا تو ہے ہی نہیں کہ تم ایسا کرو ایسا کرو۔ دین جس کے دل میں آئے گا دین قبول کرے گا، جس کے دل میں آئے گا دین قبول نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہی درخواست کی تھی، ان لوگوں نے ہی مطالبہ کیا تھا، ان لوگوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کر کے آؤ جس کے اوپر عمل کرے۔ اور جب وہ کتاب نازل ہو گئی تو ان لوگوں نے جو ہے آناکانی شروع کر دی کہ یہ بڑے مشکل احکام ہیں، بڑے مشکل مسائل ہیں،
تو ان کی درخواست پر ہی تو اللہ نے کتاب اتاری تھی، اور اب پھر وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، عمل کرنے سے کوتاہی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو مسلط کیا، اور جب تک ان لوگوں نے اقرار نہیں کر لیا اس وقت تک پہاڑ اس کے اوپر سے نہیں ہٹا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہے، آپ لے جائیے، آپ بھی عمل کیجئے، اپنی قوم کو بھی کرائیے۔ اور بہت سارے لوگوں کے دلوں پر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مہر لگا دی ہے، بہت سارے لوگ نہیں مانیں گے، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے تالا لگا دیا ہے، سنتے تو ہیں مگر عمل کی نیت سے نہیں سنتے، دیکھتے تو ہیں مگر عمل کی نیت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست سے برگشتہ کر دیا ہے۔ برگشتہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے راستے کو کھول دیا ہے، اب وہ مانتے نہیں، اور وہ ماننے کی نیت سے سنتے نہیں، اب اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار دی، نبی کو بھیج دیا، اب اس کی مرضی ہے، وہ نہ مانے، اس کی مرضی ہے۔ اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن جیسا وہ کریں گے اس کے حساب سے اس کو عمل کا بدلہ ملے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کیا، نبی کا اور رسول کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو دنیا میں وہ کریں گے اس کے کرنے کے اعتبار سے ہی اس کو آخرت کے اندر بدلہ ملے گا۔ ابھی آگے دیکھیے بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر ہے، اب تو یہاں سے شروع اس کی شرارت ہوئی ہے، آگے دیکھیے اس کی شرارتوں کا بھی مزید ذکر ہے۔ پیچھے تو آپ نے سنا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی بت بنا دیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آگے بھی دیکھیے ان لوگوں نے بچڑا بنایا، آگے کی آیات میں ذکر ہے سامری جو ایک آدمی تھا اس نے بچڑا بنایا، اور بہت سارے لوگ اس بچڑے کی پوجا کے اندر ملوث ہو گئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔